بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ یہ ظالمین بھی ختم ہو جائیں اور ظلم بھی ختم ہو جائے اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدها وناصرا ودليلا وعينا خدام تسكنه أرضك الدواء وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين سب مل کے 3 مرتبہ اللہ پاک کے اس پیارے نام سے مجلس کا آغاز کریں تاکہ حسین مولا کے صدقے میں آپ سب پہ رحمتوں کی بارش سب مل کے 3 مرتبہ بلند آواز فریاد کریں یا رحم الراحمین بحق حسین علیہ السلام 2 مرتبہ اور فریاد کریں یا رحم الراحمین
بحق حسین مظلوم یا ارحم الراحمین بحق حسین علیہ السلام. صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ان شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. صلوات پر محمد وآل محمد. مجسمین سورہ انفال کی 20ویں آیت پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت بڑے خطرے سے باخبر کیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ لوگوں سنو، اللہ پاک کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق میں کوئی حیوان نہیں ہے، کوئی درندہ نہیں ہے، کوئی سانپ بچھو نہیں ہے، کوئی خنزیر یا کتا بھی نہیں ہے. یہ ہلا دینے والی آیت. پروردگار پھر سب سے بدترین مخلوق کون ہے؟ فرمایا وہ انسان جنہیں میں نے عقل دی ہے مگر عقل سے کام نہیں لیتی، نفس پرست ہیں، حکومت پرست ہیں، شہرت پرست ہیں، شہوت پرست ہیں، دنیا پرست ہیں، مگر عقل سے وہ کوئی فائدہ نہیں لیتے جو میں نے انہیں عطا کی ہے. اور افضل ترین چیز جو میں نے دی ہے انسان کو وہ عقل ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، نبی پاک نے فرمایا کہ عقل کے 10 پلر ہیں اور ہر ایک پلر کے پھر 10، یعنی یہ 100 صفات نورانی اگر کسی انسان کے اندر آ جائیں تو وہ انسان عاقل ترین، عظیم ترین، مومن ترین، شجاع ترین، کامیاب ترین انسان. اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ 10 راتوں کا ہی وقت ہے، لیکن جو حضرات شوق رکھتے ہیں تو اللہ پاک نے توفیق دی تو 100 صفات جو اہل بیت نے بتلائی ہیں، نبی پاک نے بتلائی ہیں انسان عاقل کے لیے، انشاءاللہ یہ 100 تقاریر یا 100 مجلسیں آپ کی خدمت میں بھیجی جائیں گی. جو ای میل ہم نے آپ کو بتلایا ہے یا عباس 786@gmail.com. یہاں وقت کی قلت ہے، کوشش کی جو اہم مطالب بیان کریں، لیکن بہت اہم مطالب رہ گئے. عنوان تھا عقل کے 10 پلر ہیں، یہ بحث چل رہی تھی، اور اس کے ساتھ نفسیاتی بیماریوں کا علاج قرآن سے اور نہج البلاغہ سے، اور وہ بھی وہاں بھی عقل کا دخل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا پلر عقل کا ہے حلم. اگر ہم نے غصے پہ کنٹرول کر لیا ہم عاقل ہیں، اگر غصے پہ کنٹرول نہیں کیا تو ہماری زندگی ضائع ہے. کہ اتنا علم حاصل کیا، اتنی زیارتیں کی ہیں، اتنی مجلسیں سنی ہیں، ابھی تک پہلی کلاس میں بیٹھے ہیں، پہلی کلاس کو بھی پاس نہیں کیا. عقل کی پہلی کلاس یہ ہے کہ غصے پہ کنٹرول ہو. غصہ آپ پہ کنٹرول نہ کرے، آپ غصے پہ کنٹرول کریں. علم. دوسرا پلر ہے علم.
اور تیسرا پلر ہے رشد. رشد ہدایت ہے، مگر کون سی ہدایت؟ جس میں ہر دن آپ کو ترقی ملے، آگے بڑھیں، بلندی کی طرف جائیں، خدا کے نزدیک جائیں، اہل بیت کے نزدیک جائیں، جنت کے نزدیک جائیں. رشد. اور رشد کے بعد ہے عفت. عفت یعنی گناہ کے باطن کو سمجھ لے انسان کہ گناہ کے باطن میں نجاست کے سوا، عذاب کے سوا، ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں. جو انسان جاہل ہوتا ہے وہ گناہ میں گر جاتا ہے بیچارہ، لیکن جب یہ مقام انسان کو ملتا ہے، علم ملتا ہے، رشد ملتا ہے، تو اب عفت کی منزل. عفت کے بعد اس سے بڑی منزل ہے جہاں اب انسان صاحب کرامت بنتا ہے. اب انسان کو علم غیب ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ ساتوں اعضاء پر بھی کنٹرول ہو جائے اور خیال اور وہم پر بھی کنٹرول. اور اس کے بعد جو کل آپ نے سنا مگر مختصر، کہ عمل صالح جو بھی کرے وہ کنٹینیو کرے. حدیث پاک ہے، اللہ پاک نے فرمایا، نہیں حدیث قدسی ہے، خدا فرماتا ہے محبوب ترین بندے کا وہ عمل ہے میرے نزدیک، چاہے چھوٹا ہو مگر مسلسل ہو، کنٹینیو. یعنی کہ شب عاشور ساری رات جاگ جائیں اور پھر نماز قضا ہو جائے دوسری راتوں میں. چھوٹا ہی عمل آپ کریں، مثلا سجدے میں جا کر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، چھوٹا عمل ہے. یا 100 مرتبہ صلوات پڑھیں، مگر اس کو ڈسکنٹینیو نہ کریں، ترک نہ کریں، مرتے دم تک کریں، تو یہ محبوب عمل ہوگا. جب عمل محبوب ہوگا تو آپ بھی محبوب ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ کنٹینیو چھوٹا عمل کریں. مثلا حکم ہے 50 آیت قرآن کی روزانہ پڑھیں. سورہ یاسین نماز فجر کے بعد امام زمانہ کا تقاضا ہے ضرور پڑھیں، اس کے بہت فائدے ہیں. نماز ظہر کے بعد اما یتساءلون پڑھیں، اس کا بہت فائدہ ہے، چند منٹ لگتے ہیں. نماز عصر کے بعد سورہ والعصر پڑھیں، مگر ترک نہ کریں. یہ خود امام زمانہ علیہ السلام نے حکم دیا تھا. آیت اللہ مراشی نجفی، آیت اللہ مراشی نجفی نے 3 مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی تھی. زندگی میں نہیں بتایا، مرنے کے بعد پتہ چلا. نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھیں. چھوٹا عمل ہے، مگر ڈسکنٹینیو نہیں کیا تو محبت خدا نہیں ملے گی. کوئی بھی عمل ایک تلاش کریں، مسلسل ہو. آج ایک بہت اہم حدیث ہے، اس حدیث کے ذریعے سے آپ کی تمام نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جائیں. یہ اہل بیت کا کرم ہے. یورپ امریکہ میں یہ سائیکٹرسٹ کیا لوگ اتنے پیسے لٹاتے ہیں، اللہ وان الفیظ. تقریباً 25 سال پہلے ہم دالاس گئے تھے. اس زمانے میں ہم نے کوئی سائیکالوجی کی کتاب نہیں پڑھی تھی، بعد میں ہم نے مطالعہ کیا. ایک میاں بیوی آئے، ایرانی تھے. اس زمانے میں ایک امام بارگاہ بھی نہیں تھا، الحمدللہ اس وقت 3 امام بارگاہ ہیں وہاں پہ. تو انہوں نے کہا ہم خودکشی کرنے والے ہیں، مولانا ہماری مدد کریں. گئے، ہم 1-2 گھنٹے ان کی باتیں سنی، اور ہمارے پاس جو علم تھا وہ اہل بیت کا تھا. سائیکالوجی بالکل ہم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی. ہم نے معراج السعادہ، جامع السعادہ، یہ بہترین کتاب ہے. بعد میں پتہ چلا کہ اس میں سائیکالوجی بھی ہے. یا شہید دستگیر کی یہ 10-20 کتابیں ان کا مطالعہ کیا تھا، یا چہل حدیث امام خمینی کا. 1 گھنٹے ان کی باتیں سننے کے بعد جو مجھے علم تھا میں نے بتلایا. وہ اتنے خوش ہو گئے کہ میں بھی حیران ہو گیا. کم 5 سال سے $5000 یہ سائیکٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، ماہر نفسیات کو دے چکے. اب تو ہم خودکشی کرنے والے تھے، آپ نے ہماری ساری مشکلیں حل کر دی. میں نے کہا میں نے حل نہیں کی، اہل بیت نے حل کی. تب مجھے پتہ چلا کہ ان ہماری اخلاق کی کتابوں میں سائیکالوجی بھی ہے،
علم نفسیات کے مسائل بھی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جو بھی نفسیاتی بیماری ہے، ہزاروں نفسیاتی بیماری ہیں، مختلف فوبیا ہیں اور لوگ گرفتار ہیں، یہ حدیث پہ اگر عمل کر لیں آپ کی تمام نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج نہ ہو تو یہ لوگ خودکشی کر کے جہنمی بن جاتے ہیں. خودکشی کے بعد تو ہدایت کا دروازہ بھی بند ہے، توبہ کا دروازہ بند ہے، خود کرتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، فرماتے ان 5 چیزوں پہ عمل کرو ہمیشہ دنیا میں خوش رہو گے. کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی اسٹریس نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، صحیح زندگی کا لطف اٹھاؤ گے اگر یہ 5 چیزیں آپ کی زندگی میں آ گئی. کیا زبردست اہل بیت کہ یہ تحفے ہیں. فرمایا جس کے پاس پہلی چیز دین ہے تو دین انسان کو اسٹریس سے، پریشانی سے نجات دلاتا ہے. دین یعنی مکمل دین ہے کہ زبانی لا الہ الا اللہ. ایک ہمارے دوست نے مسلمان ہوئے تھے تازہ، پہلے نام ڈیوڈ تھا پھر داؤد رکھا، ایڈنبرا میں تھے، جوان تھے یونیورسٹی. وہ کہتے میں خودکشی کرنے والا تھا اور بیوی کی بے وفائی کی وجہ سے. سائیکیٹرسٹ کے علاج نے کچھ مجھے فائدہ نہیں دیا. ایک مسلمان میرا دوست تھا، اس نے کہا تم نماز پڑھ کے دیکھو ذرا. اب ہم بچپن سے نماز پڑھتے ہیں مگر ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں ترجمہ سمجھ نہیں آتا ہے، ایسے ہی پڑھتے ہیں. 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کے، ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں پتہ تو نماز کی لذت کیسے ملے گی. اس نے مجھے ترجمہ بھی بتایا نماز کا، شیعہ تھا. کہتا ہے قسم کھا کے کہتا ہے زندگی میں جب میں نے پہلی مرتبہ نماز پڑھی مجھے اتنا سکون ملا. سمجھ کے پڑھی، ہم لوگ بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے ہیں نا. یعنی ایک خاندانی مسلمان ہے، اب آپ 90% لوگوں کو بتائیے ان کو ترجمہ نہیں آتا نماز کیا. نماز اللہ سے گفتگو کا نام ہے، نماز پروردگار کے حضور میں جانے کا نام ہے. کچھ خدا ہم سے باتیں کرتا ہے، کچھ ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں 50% میری پریشانیاں دور ہو گئیں اور جب پڑھتا رہا تو مجھے اتنا سکون ملا کہ بالکل میں ٹھیک ہو گیا. دین، ہاں، خودکشی وہی کرتے ہیں جن کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی. خودکشی وہی کرتے ہیں جن کی زندگی میں دعا نہیں ہوتی ہے. خودکشی وہی کرتے ہیں جن کی زندگی میں امام حسین کی عزاداری نہیں ہوتی. امام حسین کی عزاداری ساری مشکلات کا حل ہے. دنیا میں کسی پر اتنی مشکلات نہیں آ سکتی جتنی کربلا والوں پر آئی تھی. اسی لیے امام رضا علیہ السلام اپنے صحابی سے کہتے تھے شبیب جب بھی رونا چاہو اپنے غم میں نہ رونا، میرے جد حسین کے غم میں رونا، کیونکہ تیری مصیبت کچھ بھی نہیں ہے. تو اصل دین ہے. جب انسان دین سے بے دین ہو جاتا ہے تو سائیکالوجی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. پہلی چیز امام فرماتے دین. فرمائے دوسری چیز عقل. اگر انسان کے پاس عقل کامل ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا. جاہل پریشان ہوتا ہے، عاقل کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے. اب عقل ان مجلسوں سے ملتا ہے، عقل قرآن سے ملتا ہے، عقل اہل بیت کی احادیث سے ملتا ہے. جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کو ٹینشن ہے. فرمایا دوسری چیز عقل ہے اور تیسری چیز حیا ہے. اللہ اکبر. تیسری چیز کیا ہے؟ حیا. اور آج جو پلر بتانے والے ہیں وہ حیا ہے. حیا عقل کا پلر ہے، مضبوط ترین پلر ہے. کس سے حیا؟ فرمایا پہلے انسان انسانوں سے حیا کرتا ہے. یہ بھی برا نہیں ہے، انسان کو بے حیا نہیں ہونا چاہیے، ایمان کی نشانی. حیا انسان کو گناہ سے روکتا ہے. حیا کا کام کیا ہے؟ گناہ سے روکنا. جس کے پاس حیا نہیں ان کے پاس ایمان نہیں. فرمایا حیا
کہ 10 اجزاء ہیں، مرد کے پاس 1 ہے، خواتین کے پاس 9 ہیں. توجہ فرمائیں، خواتین کے پاس حیا کے 9 اجزاء ہیں، مرد کے پاس 1 جز ہے. عورت کے پاس، خاتون کے پاس 9 اجزاء ہیں، لہذا خاتون کے پاس گناہ سے بچنے کی طاقت مرد سے زیادہ ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. 9 اجزاء حیا اللہ نے خاتون کو دیے، معصوم فرماتے ہیں. مگر آج جو اسکولوں میں فرائیڈزم پڑھایا جاتا ہے اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ عورت کی حیا کو ختم کیا جائے. حیا ختم ہو گئی، حیوان بن گئے. مثلا سوئمنگ، نہانا لڑکوں کے ساتھ یہ یورپ میں عام ہے. بغیرت ماں باپ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، پتہ بھی چلتا ہے جا کے روکتے نہیں ہیں. روکیں تو روک سکتے ہیں، بعض جگہ نہیں روکتے. پھر جمناسٹک، ورزش کے بہانے وہ لباس جیسا پہناتے، تقریباً خاتون ننگی ہوتی ہے. پھر میوزک سے بھی حیا ختم ہوتا ہے. یہ 3 کلاسیں پاکستان میں بھی اب آ رہی ہیں. میوزک آ رہا ہے، مکس باتیں آ رہی ہیں. جب خاتون مردوں کے ساتھ، نامحرموں کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کا حیا ختم ہو جاتا. اب اسٹائل دیکھیں کہ جن کے حیا ختم ہے وہ لڑکے لگتے ہیں، لڑکی نہیں لگتی ہے. بال کا اسٹائل، باتوں کا اسٹائل، حیا ختم ہو گیا تو ایمان ختم ہو گیا. حیا عورت کی حفاظت کے لیے ہے. جس عورت کے اندر حیا ہے کہ نامحرم سے باتیں نہ کرے، حکم ہے 3 جملوں کے علاوہ نامحرم سے بات مت کرو. اور وہ بھی جو اہل تقوی آج بھی ہیں، کیا حکم ہے؟ کس طرح بات کرے؟ انگلی زبان پہ رکھ کے عورت بات کرے کہ اگر اس کی آواز میں کشش ہو تو نامحرم بری نیت سے اس عورت کی طرف نہ دیکھے، توجہ نہ کرے. اس قدر حیا اہم ہے. اگر نہ اب تو پوری رات گپے لگاتے لوگ، یا مکس جو فیملیز ہوتی ہیں اس میں تو کوئی حیا ہی نہیں ہوتا ہے. بھابھی یہ تو گھنٹے باتیں کر رہے ہیں، بھئی وہ نامحرم ہے. حالانکہ دیندار لوگ نہیں حجاب میں ہے، حجاب میں ہو تو بھی حکم ہے کہ 3 جملے سے زیادہ نامحرم سے بات نہ کرو. اس کی حیا ختم ہو گئی تو ایمان ختم ہو جائے گا. توجہ فرمائیں. اور اسی مکس گیدرنگ کے خطرناک نتائج ہوتے ہیں. پھر طلاقیں ہوتی ہیں، پھر حرام کام ہوتے ہیں، اور فیملیاں تباہ ہو برباد ہوتی ہے. فرمایا نامحرم ایسے ہے جیسے روئی، کپاس اور پیٹرول. کیوں پیٹرول پمپ پہ کہتے ہیں بھئی گاڑی میں بھی سگریٹ نہ پیو؟ ہم اپنی گاڑی کے شیشے بند کرتے ہیں، مگر منع کیوں ہے؟ دنیاوی زندگی میں کہیں آگ نہ لگ جائے اتنی احتیاط ہے. یاد رکھیے یہ پیٹرول پمپ سے زیادہ خطرناک ہے کہ نامحرم عورت نامحرم مرد کے ساتھ گپ شپ لگا. شیطان کہتا ہے جب بھی نامحرم مرد عورت آپس میں باتیں کرتے، تیسرا میں ہوتا ہوں. کبھی اس کے ذہن میں جا کے وسوسہ کرتا ہوں، کبھی اس کے ذہن میں وسوسہ کرتا ہوں، آخر انہیں تباہ و برباد کرتا ہوں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اکثر جو ٹینشن میں مرد ہوتے ہیں یورپ میں، کیونکہ وہاں حیا ختم ہے، لہذا ان کا کلچر ایسا بے حیائی اور بے غیرتی کا ہے. ان کی بیوی ہے، دوسرے مرد سے باتیں کر رہی، حتیٰ کہ ناچ رہی ہے، تو یہ مرد کے لیے خطرناک ایک ٹینشن ہوتا ہے. اور وہیں سے پھر طلاقیں ہوتی ہیں، پھر عورت جا کے دوسرے سے شادی کر لیتی ہے. خودکشیاں بھی اس لیے ہوتی ہیں. وہاں ٹینشن کا سبب عورت کی بے وفائی یا مرد کی بے وفائی ہوتی ہے. فرمایا حیا اگر آ جائے تو ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. حیا خود انسان کو گناہ سے بچاتا ہے. حیا لوگوں سے حیا کریں، خود سے حیا کریں، لیکن سب سے بڑا حیا یہ ہے کہ ہم خدا سے حیا کریں. خدا سے حیا، یہ سب سے بڑا حیا ہے. اگر ہم خدا سے حیا کریں تو گناہ کر ہی نہیں سکتے. کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے ترک اولیٰ کیا تھا، مگر اتنے با حیا تھے،
اتنے باحیات حضرت آدم علیہ السلام کہ کئی سال جب تک ان کی توبہ قبول نہ ہوئی اپنے سر کو جھکائے رکھا، کبھی سر اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ حیا، آدم کا حیا تھا کہ میں نے ترک اولا کیا، میں گناہ نہیں کیا۔ رونا بھی حیا کی وجہ سے، توبہ جو کل آپ نے سنا وہ حیا کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ شب قدر جو بخشا نہ جائے وہ یوم عرفہ آ جائے، میدان عرفہ میں بخشا جائے گا، کافر بھی ہو بخشا جائے گا۔ لوگوں نے دیکھا میدان عرفہ میں ایک مومن زار و قطار رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، توبہ کی دعائیں پڑھ رہا ہے، دعائیں عرفہ پڑھ رہا ہے، بس سارے تھک گئے، وہ اب بھی رو رہا ہے۔ کہ بھئی کیا تجھے یقین نہیں خدا کی اس بات پر کہ خدا کہتا ہے کافر بھی آ کر میدان عرفہ میں توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، تو چپ نہیں کیوں نہیں ہوتا؟ ابھی تک رو رہا ہے صبح سے، ابھی شام ہونے کے قریب ہے۔ اس نے کہا مجھے یقین ہے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پھر کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہا حیا کی وجہ سے کہ میں نے پروردگار کے حضور میں گناہ کیا، مجھے حیا آ رہی۔ یہ حیا کے آنسو ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے دیکھا حیا کتنی بڑی چیز ہے۔ خدا سے حیا کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ توبہ حیا کے آنسو بہانا ہے کہ پروردگار تو دیکھ رہا تھا میں گناہ کر رہا تھا۔ مگر صرف پروردگار نہیں دیکھ رہے تھے، 12 امام بھی دیکھ رہے تھے جب ہم گناہ کر رہے تھے، 14 معصومین بھی ہمارے اعمال پر شاہد ہیں۔ تو اسی حیا کا نام توبہ ہے۔ تیسری چیز حیا ہے، اور چوتھی چیز اخلاق الہی۔ اگر کسی کا اخلاق الہی ہو جائے تو اس کے سارے ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو یہ جو 100 پلر ہے اخلاق عقل کے، یعنی پورا درس ہے، مکمل ایک کورس ہے، پورا سرفصل ہے اخلاق الہی کی۔ 100 درس ہے اخلاق الہی، عقل کامل ہو جاتی ہے اخلاق الہی سے۔ اخلاق الہی اگر آ جائے تو ساری نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جاتی۔ اب صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ بہت سارے جو لوگ ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کیا؟ بغض و کینے کی وجہ سے۔ مثلا جوائنٹ فیملی ہے، اب جناب بیوی کو ساس سے بغض ہے یا ساس کو بیوی سے بغض ہے، بہو سے بغض ہے۔ یہ بغض و کینہ بہت بڑے ٹینشن کا سبب ہے۔ یہ خاندان میں آپ کسی سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، یہ بغض کیا ہے؟ سائیکالوجی کہتی ہے اگر آپ کسی سے بغض رکھتے ہیں نا، یعنی اس کو دشمن سمجھتے ہیں، تو جیسے سائیکالوجی میں نے ایک مجلس پڑھی تھی سوء ظن پر، کہ جب سوء ظن کرتے ہیں تو آپ کے دماغ سے ایک زہر نکلتا ہے جسے اسٹریس ہارمونز کہتے ہیں، اور سائنس نے یہ ثابت کر دی۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ کسی سے بغض رکھتے ہیں اپنی ذات کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے کسی سے بغض رکھتے ہیں، دشمن خدا نہیں ہے، دشمن اہل بیت نہیں ہے، آپ کا دشمن ہے۔ اگر آپ اس سے بغض رکھتے ہیں تو بالکل آپ وہی فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں، آپ کے دماغ سے کیا نکلتا ہے؟ وہی زہر نکلتا ہے۔ آپ اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ کے بغض کینے سے آپ کے دشمن کو نقصان نہیں ہوتا ہے، آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ مثلا آپ محفل میں بڑے خوش بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، اچانک وہ آ گیا جو آپ کا دشمن ہے، جس سے آپ کو بغض ہے، آپ کا موڈ آف ہو جائے گا، منہ لٹک جائے گا۔ یعنی دشمن جو ایک کانٹا ہے، بغض و کینہ کیا ہے؟ کانٹا ہے، آپ کے ذہن میں کانٹا ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ اللہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اے میرے بندو اگر تم چاہتے ہو میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں، صرف ایک شرط ہے، اور وہ شرط ہمارے لیے نورانی شرط ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ خدا فرماتا آ جاؤ میرے بندو، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا، صرف ایک شرط ہے، تو میرے بندوں کو بخش دے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ بخشنا اخلاق الہی ہے، بغض رکھنا صفت شیطانی ہے۔ شیطان آج بھی بغض رکھتا ہے،
آدم کی اولاد سے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے خدا میں آدم کے بچوں سے انتقام لوں گا، آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، میں اس کے بچوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ انتقام، یہ بغض، یہ کینہ صفت شیطان ہے، اور معاف کرنا صفت پروردگار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اخلاق الہی، اخلاق الہی اگر آ جائے تو بغض و کینہ نکل جاتا ہے۔ جب بغض و کینہ نکل جاتا ہے تو اسٹریس، پریشانی، یہ ساری بیماریاں جو نفسیاتی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے اور انسان دوسروں کو بخش دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ چار چیزیں سن لی آپ نے، اور پانچویں چیز جو ہے وہ ہے ادب۔ ادب بڑی نورانی صفت ہے۔ انسان با ادب اللہ کا محبوب ہے۔ آپ نے دیکھا کربلا میں اور کیوں معاف کیے گئے؟ ادب کی وجہ سے۔ جب مولا حسین نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، یعنی یہ عرب میں گالی تو نہیں ہے، معصوم تو گالی نہیں دے سکتے، مگر ایک سخت جملہ ہے ایک بہادر کے لیے، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تو ادب تھا حر کو۔ حر نے کہا مولا آپ نے بڑا سخت جملہ کہا ہے، مگر میں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کی ماں میری ماں جیسی نہیں، اب فاطمہ زہرا کے بیٹے۔ اس ادب کی وجہ سے حر بخشے گئے۔ عزیزوں بچوں کو ادب سکھائیں، بڑوں کا ادب کریں، بزرگوں کا ادب کریں، رشتہ داروں کا ادب کریں، مومنین کا ادب کریں۔ دیکھیے بیٹھنے میں بھی ادب ہوتا ہے، چلنے میں بھی ادب ہوتا ہے۔ وہ بچہ بے ادب ہے جو بڑوں سے آگے چل جائے، وہ بچہ بے ادب ہے جو بیٹھنے میں خیال نہ کرے۔ ہمارے انگلینڈ میں جو کشمیری لوگ ہیں یہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ جب بچے ان کے جوان ہوتے ہیں تو یہ ان کو پاکستان بھیج دیتے ہیں کہ وہاں سے تعلیم لے کر آئے۔ کہتے ہیں صاحب یہاں انگلینڈ میں تو یہ ادب سیکھ نہیں سکتے، اگر ہم ان کو کہیں کہ یہ بڑا ہے اس کو سرہانے بٹھاؤ اور تم ذرا پاؤں کی طرف بیٹھ جاؤ گے تو یہاں جواب دیں گے بیڈ از بیڈ، بستر تو بستر ہے، کیا فرق پڑتا؟ کیونکہ یہاں انگریزوں میں تو ادب ہے ہی نہیں۔ یہ جب پاکستان میں جائیں گے تو ادب سیکھے آئیں گے کہ بڑے کا ادب کیا ہوتا ہے۔ تو واقعاً ادب بڑی دولت ہے۔ ادب سے انسان کو کمال ملتا ہے۔ مولا علی کا جملہ ہے ہر شے عقل کی محتاج ہے مگر عقل ادب کا محتاج۔ ادب آپ دیکھیں اتنی بڑی چیز ہوگی، عقل سے بڑھ گئی۔ ہر چیز عقل کی محتاج ہے مگر عقل ادب کا محتاج ہے۔ اگر انسان کے اندر ادب نہیں تو بے حیوان ہے، بے ادب حیوان ہے۔ آپ دیکھیے جن کے اندر ادب نہیں تھا، ایک تھا مولا کا صحابی تھا امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر ہمیشہ مولا کے ساتھ بازار میں جاتا تھا، ایک مرتبہ اس نے بے ادبی کی، امام نے کہا آج کے بعد تجھے حق نہیں ہے کہ میرے ساتھ بازار میں آؤ، تو بے ادب ہے۔ بے ادب کبھی معصوم کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ ادب سیکھیں، اہل بیت نے ادب سکھلایا ہے۔ تو امام فرماتے یہ 5 چیزیں اگر کسی کے پاس آ جائیں تو اس کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے ٹینشن ہیں، جتنے اسٹریس ہیں، جتنی نفسیاتی بیماریاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ابھی معرفت کی بلند منازل کی طرف جانا ہے۔ یہ ساری پریشانی اس لیے ہے کہ انسان نے خود کو نہیں پہچانا۔ اگر خود کو پہچانیں گے تو اپنے رب کو پہچانیں گے، اگر خود کو نہیں پہچانا اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے ہیں۔ اب کیا دلیل ہے ہم نے خود کو پہچانا ہے؟ اب مولا علی کے دو حدیثیں سنیں
تاکہ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں اتنی عمر ہو گئی ہم نے معرفت حاصل کی ہے یا نہیں. جس نے خود کو پہچانا، اپنے رب کو پہچانا. دو حدیثیں بہت اہم ہیں زندگیوں کو بدلانے کے لیے، نیک انسان بننے کے لیے بہترین حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خود کو پہچان لیتا ہے، اپنی معرفت حاصل کرتا ہے، اگر واقعی خود کو پہچانا ہے تو اس کی پہچان کی نشانی کیا ہے؟ پھر وہ دار فنا کی محبت سے نکل کر دار البقاء کی محبت میں جاتا ہے. اگر انسان نے خود کو پہچانا ہے تو فانی چیزوں سے محبت نہیں کرتا، دنیا سے محبت نہیں کرتا، مکان سے محبت نہیں کرتا، بڑی گاڑیوں سے محبت نہیں کرتا، ودارت سے محبت نہیں کرتا. یہ سب فانی ہے، فانی ہے. کس سے محبت کرتا ہے؟ آخرت سے، جسے بقا ہے. اسے پتہ یہ دنیا 100 سال سے زیادہ نہیں ہے. جو انسان دنیا کا عاشق ہے، پیسے کا عاشق ہے، مکان کا عاشق ہے، شہرت کا عاشق ہے، ریاست کا عاشق ہے، قیادت کا عاشق ہے، وہ انسان اپنی معرفت سے محروم ہے. اس نے خود کو نہیں پہچانا تو رب کو کیا پہچانے گا؟ مولا علی کہہ رہے ہیں. مثال دوں، اگر ایک انسان کو ادھر سے کہ بھائی 100 روپے لے لو، اور ادھر سے دوسرا انسان کہے کہ بھائی نہیں 100 روپے کو چھوڑ دو، اگر یہ کام کرو گے یہ کام اچھا ہے، یہ کام کرو گے ہم تمہیں کتنا دیں گے؟ 1 ارب روپے دیں گے. کام وہی ہے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ ہم تمہیں 100 روپے دیتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے ہم تجھے کتنا دیں گے؟ 1 ارب روپے دیں گے. اگر کوئی انسان 100 روپے کے لیے 1 ارب روپے کا نقصان کرے، کیا وہ عاقل ہے؟ کام حرام بھی نہیں ہے، جائز ہے، بیوقوف ہے نا. تو جو 100 سال کی زندگی کے لیے ارب سال سے بھی زیادہ زندگی کو برباد کرے، وہ احمق ہے. ہم سمجھتے یہ وزیر بڑا عقل مند ہے، ہم سمجھتے یہ صدر ہے بڑا عقل مند ہے، ہم سمجھتے بڑا پیسے والا ملٹی ملینر ہے بڑا عقل مند ہے. مولا علی کہتے بے وقوف ہے. جو دار فنا کے لیے دار البقاء کو برباد کرے، جو دنیا کے لیے آخرت کو برباد کرے، وہ احمق ہے، وہ نادان ہے، وہ بے وقوف ہے. 100 سال کی زندگی کے لیے یہ دولت ساتھ لے جائے گا؟ نہیں. گھر ساتھ لے جائے گا؟ نہیں. گاڑیاں ساتھ لے جائے گا؟ نہیں. سونا ساتھ لے جائے گا؟ نہیں. ساتھ کیا لے کے جائے گا؟ اللہ نے یہی بات سمجھانے کے لیے قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ سارے لوگ خسارے میں ہیں کیونکہ دار الفنا سے محبت ہے. دنیا کے عاشق ہیں، پیسے کے عاشق ہیں، شہرت کے عاشق ہیں، مقام کے عاشق ہیں، فانی چیزوں کے عاشق ہیں. کون ہے نقصان سے دور؟ الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان حاصل کیا. ہاں، ایمان فانی نہیں ہے، قبر میں کام آنے والی چیز ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، یتیم پر کو پالا، بیوہ کو پالا، مسجدیں بنا رہے، خدمت دین کر رہے، وتواصوا بالحق، حق کی تبلیغ کی ہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی اللہ کی راہ میں. اب آپ نے دیکھا کہ وہ انسان ابھی عاقل نہیں ہے، اس نے خود کو نہیں پہچانا، جو دار فنا کا عاشق ہے اور دار البقاء سے محبت نہیں رکھتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب جب یہ منزل آئے گی، خود کو پہچانا، تو دنیا کی محبت گئی، پیسے کی محبت گئی، فانی چیزوں کی محبت گئی، آخرت کی طرف متوجہ ہوا تو اب خدا کی معرفت ملے گی. اب دوسری حدیث سنیں، اس کی بھی مولا علی نے پہچان بتلائی. کیسے پتہ چلے اب اس سے معرفت خدا ملی ہے یا نہیں؟ زبردست دونوں حدیث ہیں. مولا فرماتے کیسے پتہ چلے کہ اب معرفت نفس کے بعد آپ کو معرفت خدا ملی ہے؟ فرمایا اس کی نشانی ہے. مولا کیا نشانی ہے؟ فرمایا جس کے دل میں معرفت خدا کا نور آ جائے، اس کا کلام بھی بہت مختصر ہو جاتا ہے اور اس کا طعام بھی مختصر ہو جاتا ہے. ہم تو گھنٹے فضولی بات کرتے ہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت. یعنی معرفت خدا نہیں ہے. کرکٹر کی بات، فٹ بال والوں کی بات، سیاستدانوں کی بات، کافروں کی بات، فضول. فرما معرفت نفس کی پہچان ہے. جسے خدا معرفت نفس، معرفت اللہ،
یعنی خدا کی معرفت، خدا جب اپنی معرفت کسی کو دیتا ہے تو اس کا کلام بھی کم ہو جاتا ہے، ہاں، اور طعام بھی کم ہو جاتا ہے۔ حضرت آیت اللہ بہجت آپ دیکھیے کم سے کم بولنے والے تھے قوم میں، استخارہ کا جواب دیتے تھے خراب ہے، اچھا ہے، درمیان۔ حالانکہ اس میں صرف ایک لفظ بولنا تھا نا کہ اچھا، درمیانہ، خراب، وہ بھی نہیں بولتے تھے، ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے۔ جس کا کلام کم ہو جائے اور طعام بھی کم ہو جائے، اسے خدا نے اپنی معرفت کا نور دیا ہے، یہ پہچان ہے۔ توجہ فرمائی، اللہ کی محبت جب آ جاتی ہے، معرفت کے بعد محبت کا آنا یقینی ہے، تو طعام بھی کم ہو جاتا ہے اور کلام بھی کم ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، لہذا ایک آسان راستہ ہے کہ انسان بلند ترین معرفت کے درجے پر پہنچے۔ دیکھیے معرفت کے لیے قرآن میں 3-4 لفظ ہیں، صرف اشارہ کروں گا کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک ہے ملکوت السماوات والارض، اللہ نے حضرت ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض دکھایا، ایک یہ لفظ ہے ملکوت۔ دوسرا لفظ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت اس طرح سے کرو کہ مقام یقین مل جائے۔ اور یقین آپ نے سنا کہ یقین کیا ہے؟ کہ انسان کی برزخی آنکھ کھل جائے، انسان برزخ میں قبر میں دیکھ سکے اس پہ عذاب آ رہا ہے یا رحمت آ رہی ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے علم لدنی، حضرت موسیٰ نبی تھے، اللہ نے حکم دیا جاؤ خضر کے پاس، اس سے علم لدنی حاصل کرو، کلیم اللہ کو کہا گیا۔ علم لدنی کیا ہے؟ کہ وہ قصہ صرف اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ حضرت موسیٰ اور خضر سوار ہو گئے کشتی میں، کشتی میں کوئی نہیں بٹھا رہا تھا، نبیوں سے سارے کافر تھے، ایک مومن تھا اسی نے بٹھایا، تو حضرت خضر نے اس کے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ ظاہراً فعل حرام ہے کسی کی کشتی میں سوراخ کرنا، مگر ان کے پاس علم لدنی تھا، حضرت موسیٰ کے پاس علم لدنی نہیں تھا۔ جب اعتراض کیا، آخر میں 3 باتیں، میں صرف ایک کی بات بتا کے آگے گزر جاؤں، تو حضرت خضر نے کہا میں نے اسی لیے سوراخ کیا کیونکہ وہ ظالم بادشاہ کشتیاں چھیننے آیا تھا، میرے پاس علم غیب ہے، تیرے پاس علم غیب نہیں ہے، اللہ کے نبی تھے مگر علم غیب نہیں تھا، تو وہ کشتیاں چھین رہا تھا۔ اب اس کی کشتی وہ چھین نہیں سکے گا، وہ ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا لگائے گا، کشتی اس کی بچ جائے گی۔ دیکھیے علم لدنی۔ اب معرفت کے درجات ہیں، ملکوت السماوات والارض، اللہ پاک نے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض دکھائے، اور امام محمد باقر علیہ السلام، صلوات پڑھی محمد والے، ایک صحابی مولا کے جب عقل کے آخری درجے پر پہنچے، یعنی 10 پلر اس نے اپنے وجود میں قائم کر لیے، تو اب مولا نے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھ، ملکوت السماوات والارض دیکھ۔ صحابی کہتا ہے چھت ہٹ گئی اور میں نے آسمان میں وہ نظارے دیکھے جو اللہ نے ابراہیم نبی کو دکھائے۔ یہ امام کے صحابی کا مقام ہے، معصوم نہیں تھے۔ یعنی ملکوت السماوات والارض آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر ہماری عقل کامل ہو جائے۔ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر تاکہ تجھے مقام یقین مل جائے۔ یقین کیا ہے؟ امام معصوم فرماتے ہیں انسان کو اللہ نے 4 آنکھیں عطا فرمائی ہیں، مگر لوگ فقط 2 آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں، 2 آنکھوں کو استعمال ہی نہیں کرتے، محروم ہے۔ ہر انسان کو اللہ پاک نے 4 آنکھیں عطا فرمائی ہیں، مگر لوگ صرف 2 آنکھوں سے، 2 آنکھوں سے کیا دنیا دیکھتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں، یہ 2 آنکھیں۔ فرمایا 2 آنکھیں باطن کی ہیں، ہاں، اس کا تعلق
عقل سے ہے. جب عقل کامل ہو جائے تو اللہ پاک دو اور آنکھیں عطا فرماتا. وہ کیا ہے؟ فرمایا ان آنکھوں سے انسان کو علم غیب ملتا ہے. وہ جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، 1 سال کے بعد کیا آنے والا ہے. اچھا، ہم گنہگاروں کو بھی کبھی تھوڑا سا اللہ علم غیب دکھا دیتا ہے. وہ کیسے؟ خواب کے ذریعے سے. سچے خواب آپ نے بھی کبھی زندگی میں دیکھے ہوں گے. اگر انسان سچ بولے تو سچے خواب دیکھے. ہم نے خواب میں دیکھا ایک جگہ پر ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، کبھی وہ جگہ نہیں دیکھی. ہمیں مسکت میں لوگوں نے دعوت دی، ہم نے دیکھا ارے یہ جگہ تو میں نے خواب میں دیکھی تھی کہ میں مجلس پڑھ رہا تھا. یہ ایک ذرہ علم غیب کا خواب کے ذریعے سے. خواب آپ نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک مومن کا، اور صبح کو آپ کو خبر ملی کہ مومن ویسے ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا. یعنی روح کے اندر طاقت ہے، اگر ہم اس کی صحیح پرورش کریں تو آپ کو علم غیب نصیب ہو سکتا ہے. یہ اشارہ ہے خدا کا. سچے خواب. اے انسان تو شیطان اور نفس امارہ کی غلامی سے نکل جا تو میں تجھے علم غیب عطا فرماؤں گا. تجھے پتہ چلے گا تجھے کہاں موت آنی ہے، تجھے پتہ چلے گا تیرا کتنا رزق ہے، تجھے پتہ چلے گا تیرا کون دشمن ہے. جیسے میں اس سمے تمار کو پتہ تھا کہ میری شہادت کہاں ہوگی اور میری موت کیسے ہوگی. مولا علی کا صحابی. یہ آنکھ ہے جس کے ذریعے سے امام فرماتے ہیں خدا انسان کو علم غیب عطا فرماتا ہے. اور دوسری وہ آنکھ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی برزخ کو دیکھتا ہے. میری قبر میں عذاب ہے یا نہیں، میری قبر میں، کیونکہ برزخ میں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، میری قبر میں جہنم کی آگ ہے یا جنت کی نعمتیں ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھ دے محمد. یہ ہے مقام یقین کہ 4 آنکھیں انسان کو ملے. یہ مقام یقین ہے. اور اس سے بھی ایک بلند مقام ہے معرفت کا. وہ کیا ہے؟ لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات. یہی سامنے امام خمینی کے استاد دفن ہیں شیخین قبرستان میں. میں نے زندگی میں ایسی نورانی کتاب نہیں پڑھی ہے. لقاء اللہ ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو میں، ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں. یقین جانیے لقاء اللہ آیت اللہ ملکی تبریزی کی کتاب میں نے زندگی میں ایسی کتاب نہیں پڑھی. پڑھتے جا رہے تھے آنسو بہتے جا رہے تھے. معرفت خدا کی سب سے آخری منزل ہے لقاء اللہ. انسان جب عقل کو کامل کر لے اور گناہوں سے آزاد ہو جائے، نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائے تو اللہ سے ملاقات ہوتی. اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ اللہ تو آنکھ سے نظر نہیں آتا. ہاں، اللہ سے کیسے ملاقات کرے؟ لقاء اللہ کی آیت ایک نہیں ہے، تقریباً 20 کے قریب قرآن میں لقاء اللہ کی آیات. وہ ساری آیتیں کتاب میں لے کر آیا ہوا ہے. لقاء اللہ یعنی اللہ سے ملاقات. یہ سب سے بلند معرفت ہے. برزخ کو دیکھ لیا، قبر کے عذاب کو دیکھ لیا، علم غیب مل گیا. یہ کم معرفت ہے. لقاء اللہ کی معرفت اس سے بلند ہے. وہ کیسے ملتی ہے؟ وہ اللہ کے اسماء سے ملتی ہے. اللہ کے اسماء کی تجلیاں ہوتی ہیں. مثلا میں نے عرض کیا کسی بھی اللہ کے اسم کا ورد کرے، مثلا یا علیم یا حکیم. یہ جو دعائے جوشن کبیر ہے نا، اس میں بہت اسرار ہے. آپ کی تمام مشکلات کا حل دعائے جوشن کبیر میں ہے. اللہ کے 1000 سے زیادہ نام ہیں. تمام بیماریوں کا علاج جوشن کبیر میں ہے. آیت اللہ احدی نے ایک پوری تقریر اس پہ کی ہے. تمام بیماریاں، تمام مشکلات، تمام آفتیں، ان سے بچنا ہے تو جو آئے جوشن کبیر اللہ کے اسماء
ایک بند جو ایک آیت ہے وہ ہزار ہزار خزانوں کی چابیاں ہیں. ہاں؟ اللہ کے 2 اسم بھی پڑھیں تو بڑی بات ہے. عزیزوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے عالم دین علامہ حلی کے والد نے اللہ کے اسما کے ذریعے سے، یعنی یہ مقام لقاء اللہ ہے، اللہ کے 4 اسما کو استعمال کر کے دنیا کی سپر پاور بنی عباس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دیا. مگر وہ پاک دل تھے، عارف باللہ تھے. 1.25 لاکھ مرتبہ ذکر کیا القادر المقتدر القوی القائم. اب بھی اگر کوئی ایسا عارف ہو تو اسرائیل امریکہ کو آپ نابود کر سکتے ہیں، لیکن اجتماعی بھی آپ ذکر کریں، اس کا اثر ہے. دشمن کو نابود کر سکتے ہیں. القادر المقتدر القوی القائم، 4 اسما کو استعمال کیا اور بنی عباس کی حکومت نیست و نابود ہو گئی. اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا چنگیز خان کی شکل. تب آپ دیکھیے اللہ کے اسما کی سیر جو ہے یہ مقام لقاء اللہ ہے کہ انسان کو اب برزخی آنکھ مل گئی، علم غیب مل گیا، مگر اور بلند منزل ہے، وہ ہے عشق کی منزل. ایک اللہ کے اسم کا اس قدر ذکر کرتے ہیں، اس قدر ایک ختمہ ہوتا ہے، 40 دن کا 40 ہوتا ہے، اور 40 کے بعد اس اسم پروردگار کی اس مومن پر تجلی ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی معرفت کہ اسماء خدا کی تجلی کو ہم حاصل کریں. اور اسماء الہی کی تجلی میں جو لذت ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں، ہمارے اساتذہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی مرحوم، یہ بزرگ کہتے ہیں کہ ناقابل تصور. وہ لذت جس کو ملی ہے اسے پتہ ہے. ناقابل تصور ہے جن پر اسماء خدا کی تجلیاں ہوتی ہیں. 3 دن تک نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے، اور نہ انہیں کوئی ذرہ برابر کمزوری محسوس ہوتی ہے. یہ اسماء خدا کی تجلیاں، یہ سب سے بلند معرفت ہے. جب عقل کامل ہو جائے گی تو انسان کو یہ منزل ملے. اسی لیے حضرت مرحوم آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں، اگر ترک لذت را لذت بدونی، دیگر لذت را لذت نمی دونی. فرمائے اس کے لیے ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں. کئی مادی فانی لذتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. ان مادی فانی لذتوں کو جب انسان چھوڑتا ہے تو اللہ ایک ایسی لذت دیتا ہے، وہ اسماء خدا کی تجلی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس میں کتنی لذت ہے. وہ اگر ایک مرتبہ کسی کو لذت مل جائے تو وہ ولی خدا بن جاتا ہے، عاشق خدا بن جاتا ہے. آخری منزل ہر مومن مومنہ کی لقاء اللہ ہونی چاہیے، نہ کہ صرف چشم برزخی کھل جائے، نہ کہ صرف علم غیب مل جائے. یہ دنیاوی مقامات. انسان کا ہدف، انسان کا مقصد یہ ہو کہ اسماء خدا کی تجلی ہو. جب اسماء خدا کی تجلی ہو جائے گی تو اس وقت مولا علی کے یہ جملے سمجھ میں آ جائیں گے کہ جو مولا علی نے بتلایا ہے یہ عاشقان خدا کے لیے بتلایا ہے، یہ عارفین کے لیے بتلایا ہے دعائے کمیل میں کہ اے پروردگار، میں جہنم کی آگ پہ تو صبر کر لوں گا، مگر تیری جدائی پہ کیسے صبر کروں؟ اگر تو نظر کرم ہٹا دے میں اس پہ کیسے صبر کروں گا؟ یہ سب سے بلند مقام ہے، اور کربلا والوں کو یہی مقام ملا تھا. آپ دیکھیے ہر ایک کو مولا نے کربلا میں آنے نہیں دیا. جو قابل تھے انہیں خط لکھ کر بلایا. حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر بلایا کیونکہ وہ قابل تھا، عارف باللہ تھے، مجتہد تھے، فقیہ تھے. کسی نے معصوم سے پوچھا، مولا یہ کربلا والوں کو 3 دن کے بھوک اور پیاس میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ اب فزیکلی دیکھیں نا کہ وہ قیامت کی گرمی، کربلا آپ جانتے ہیں کہ کتنی گرمی ہوتی ہے، 55-60 تک بھی گرم ہوتا ہے سینٹی گریڈ میں.
اور جب انسان کا ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو بلڈ پریشر گر جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ ذرا پہننا، تلوار اٹھانا کیسے ممکن تھا کہ 3 دن کے پیاسے میں کس جرأت سے لڑے؟ تو جب معصوم سے پوچھا گیا مولا کربلا والوں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، مولا نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑ کے انگوٹھے سے دبایا، کہا کوئی تکلیف ہوئی؟ فرمایا نہیں۔ کہا وہ عشق خدا میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے، وہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی مگر انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ یہ سارے عارف باللہ تھے، اسی لیے جو پہلے آئے حضرت حر کو پہلے بھیجا، کیونکہ ان کے لیے مشکل ہے پیاس اور بھوک کو برداشت کرنا۔ اس قدر اللہ کے اسماء کی تجلیوں میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، عشق حسین میں ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ تیروں کی بارش ہو رہی۔ بس عزیزو 1-2 راتیں رہ گئی ہیں، دعا کریں کہ جو کچھ پڑھا گیا پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق، کہ خدا ہمیں بھی یہ منزل عطا فرمائے۔ ہم بیکار سے لوگ ہیں، نادان سے لوگ ہیں، عقل ہماری ناقص ہے، ابھی ہمیں علم نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصے میں آ جاتے ہیں۔ خدا ہمیں یہ بلند مقامات عطا فرمائے۔ حلوہ کہنے سے تو کوئی منہ میں لذت نہیں آتی جب تک انسان عمل نہ کرے۔ یہ ساری باتیں ہیں جو آپ نے سنی ہیں، ہم نے بیان کی ہیں، اصل عمل ہے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جہنم بھی جنت بھی۔ لہذا دعا کریں جب بھی آنکھوں میں آنسو آئیں کہ پروردگار ہم نے بھی زندگی برباد کر دی، غفلت میں، نادانی میں، جہالت میں، عقل کا کوئی پلر ہمارے وجود میں نہیں ہے۔ پروردگار نہیں معلوم کب موت آ جائے، توفیق عطا فرما کہ ہماری عقل کامل ہو جائے۔ جب عقل کامل ہو جائیں گی تو یہ معرفت کی منزلیں ملیں گی، ہمیں بھی اپنے اسماء کی تجلیاں نصیب فرما، تجلیاں نصیب فرما۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، مل کے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم جتنا مجمع ہے اتنی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ روایت ہے جمعے کے دن 100 مرتبہ اس طرح سے صلوات پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ عزیزو اس طرح سے صلوات پڑھنے کا زیادہ ثواب کیوں ہے؟ جب یہ جملہ اضافی کرتے ہیں وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، یعنی اللہم صلی علی محمد وآل محمد فضائل کا جملہ ہے، مگر وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کی اگر تفسیر سنیں گے یہ مصائب کا جملہ،
یعنی چھوٹی سی صلوات میں ایک چھوٹی مجلس پڑھ دی. اب تفسیر سنیں تاکہ جب بھی اس صلوات کو پڑھیں تو آنکھوں میں آنسو آ جائے. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کا کیا ترجمہ ہے، کیا مقصد ہے؟ یعنی اے وارث خون حسین مہدی مولا جلد آئیے. سب مل کے کہیں مہدی مولا جلد آئیے. مہدی مولا مولا جلد آئیے. اس ظالم کو سزا دے جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری. ہم شکل پیغمبر کو تڑپایا. آئے خدایا جلد مہدی مولا کو بھیج دے. ہماری زندگیوں میں سب مل کے مہدی مولا جلد آئیے. مہدی مولا مولا اس ظالم کو سزا دے جس نے آپ کے چچا عباس کے بازوؤں کو کاٹا. جس ظالم نے آپ کے چچا عباس کے سر پہ گرز مارا مولا جلد آئیے. سب مل کے گئے مہدی مولا جلد آئیے. مہدی مولا مولا اس ظالم کو سزا دے جس نے سکینہ کو ہائے تماچے مارے. ہائے تماچے مارے. مہدی مولا جلد آئیے. سب مل کے فریاد کریں مہدی جلد آئیے. اس ظالم کے ہاتھوں کو کاٹیے جس نے آپ کی پھوپھی زینب کو تازیانے ہائے تازیانے مارے. مہدی مولا جلد آئیے. اے خدا میں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. میرا دل کہتا ہے ان 10 راتوں میں امام زمانہ ضرور حضرت معصومہ کے حرم میں آتے ہوں گے. خوش نصیب ہے وہ جو مولا کی زیارت میں کامیاب ہوتے. امام زمانہ فرماتے ہیں شیعو میں تم سے دور نہیں ہوں. تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے.
انہی مجلسوں میں آتے ہیں، 40 میں کربلا آتے ہیں، شب جمعہ حسین کے روضے پہ آتے ہیں۔ اے خدا ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے امام زمانہ کی زیارت سے ہم محروم ہیں۔ سب مل کے فریاد کریں 10 مرتبہ، یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو۔ عزیز و توبہ شرمندگی کا نام ہے۔ خدا بہانا چاہتا ہے، میرے بندے آ جائے، میں تیرے گناہ بخش دوں۔ اور با ادب تھے اور شرمندہ تھے، اور کی بیٹی رات کو بستر میں گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی، اور نے بچے سے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی؟ کہا بابا اگر بتاؤں تو ناراض تو نہیں ہوں؟ فرمایا نہیں۔ بابا صبح کھیلتے کھیلتے میں حسین مظلوم کے خیمے میں چلی گئی، بابا 3 دن سے وہ پانی سے محروم ہے، بابا ان کے بچے تڑپ رہے تھے، بابا میں نے 6 مہینے کا بچہ دیکھا، اسے یاد کر کے رو رہی ہوں، شاید سکینہ کا لی اصغر مر جائے گا پیاس سے۔ بابا ہمارے حیوان بھی پانی پی رہے ہیں، بابا انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ بابا میں ان کے دشمنوں کی بیٹی تھی، مگر انہوں نے مجھے بڑا پیار کیا، ہمارا بڑا استقبال۔ بابا یہ بڑا غریب گھرانہ ہے، ہر ایک مجھ سے پیار کرنے لگا، کسی نے یہ نہیں کہا یہ دشمن کی بیٹی ہے جس نے ہمارا راز دھرا، اور بھی رونے لگے۔ توبہ کی شب شروع ہوئی، ہاتھوں کو باندھا، مولا حسین کی طرف آئے، اور نے کوئی لمبی تقریر نہیں کی، اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھا، وقت 1 یا 2 جملے گئے، رحمت للعالمین کے بیٹے، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار تیرے قدموں میں ہے، اماں زہرا کی چادر کے صدقے میں مولا میرے گناہ بخش، مولا میری خطائیں بخش دے۔ مولا حسین نے بازوؤں سے اٹھایا، بھائی کہہ کے سینے سے لگایا، بھیا حر میں نے تجھے معاف کیا۔ جب صحابہ نے سنا حسین نے بھائی بنایا، سب گھوڑوں سے اتر گئے، کہیں بے احترامی نہ ہو۔ حضرت عباس آگے بڑھے، بھائی کہہ کے سینے سے لگایا، ہائے حر کا جسم کانپنے لگا، آقا عباس مجھے بھائی نہ کہے، میں گنہگار۔ علی اکبر آگے بڑھے، چچا جان کہہ کے سینے سے لگایا، اور حیا کے آنسو
حر کی آنکھوں سے جاری ہوئے، شہزادوں میں گنہگار ہوں۔ ہر طرف سے آواز آنے لگی مبارک ہو حر، جنت مبارک۔ جب یہ آوازیں خیمے میں گئی، بی بی زینب نے دونوں بچوں کو بلایا، اونو محمد یہ کس کو مبارکباد کہی جا رہی ہے؟ فرمایا اماں، جس آدمی نے مامو جان کا راستہ روکا تھا وہ توبہ کر کے ہمارے خیمے میں آ گیا۔ میری آقا زادی زینب نے فرمایا دونوں شہزاد ہو جاؤ، ایک حر کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے، دوسرا بائیں طرف۔ مامو جان کہہ کے سلام کرنا اور کہنا نبی کی بیٹیاں، زہرا کی بیٹیاں تجھے دعائیں دے رہی۔ آئے ہو تو مصیبت کے وقت میں میرے بھائی کی مدد کے لیے آیا۔ جب دونوں شہزادے آگے بڑھے، مامو جان کہہ کے سلام کیا، اور جب یہ جملہ سنا کہ زہرا کی بیٹیاں تجھے دعائیں دے رہی ہیں، حر کا دل الٹ پلٹ گیا، دوبارہ حسین کے قدموں پہ گرا، کہا مولا میں اطمینان سے نہ مر سکوں گا جب تک سیدزادیاں مجھے معاف نہ کریں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے آپ کے سواری کو روکا تھا، محملوں سے رونے کی آواز بلند ہوئی تھی، میں نے نبی زادیوں کو رلایا، میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا، مجھے سیدزادیوں سے معافی لے کر مولا حسین خیمے میں آئے، زینب حر معافی مانگنے آیا ہے۔ جیسے مولا حسین نے معاف کر دیا ویسے بی بی زینب بھی معاف کر سکتی تھی، مگر یہ اہل بیت قریب ہے، ہر ایک کی اپنی کرامت ہے۔ گنہگار معافی مانگنے آیا ہے، سنیں گے میری پاک بی بی زینب نے کیا جواب دیا۔ فرمایا حسین حر سے جا کے کہو، حر بھیا ہمیں شرمندہ نہ کر، گنہگار معافی مانگنے آیا ہے، کریم ابن کریم کی بیٹی شرمندہ ہو رہی ہے۔ سنیں گے جملہ، ہائے حر مجھے شرمندہ نہ کر، تو اس وقت مہمان بن کر آیا ہے، ہم تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتے، مگر میں علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا، میرے بابا حوض کوثر کے مالک ہوں گے، میں کہوں گی بابا اور ہمارا وہ مہمان تھا جو پیاسا مارا گیا۔ سبحان اللہ، حر کی توبہ قبول ہو گئی۔ اے خدا ان دنوں میں ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے، ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، سب مل کے 10 مرتبہ یا غفار یا غفار ایسا واسطہ دے کہ کسی کی دعا رد نہ ہو، کوئی مجلس سے خالی نہ جائے،
او میرے اللہ تجھے واسطہ اس شہید کا، آئے تجھے واسطہ اس شہید کا جس سے ظالموں نے وہ تیر مارا، کہ تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، علی اصغر باب الحوائج ہے۔ علماء تجربہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل ہو، باب الحوائج علی اصغر، جب بھی کوئی مشکل ہو، کام نہیں ہو رہا، بیماری ختم نہیں ہو رہی، علی اصغر کے مصائب پڑھ کے خدا کو واسطہ دے، خدا علی اصغر کا واسطہ کبھی رد نہیں کرے۔ علی اصغر بھی حضرت عباس علیہ السلام کی طرح باب الحوائج، ان کے مسائل بڑے دردناک۔ یہیں قم میں ہمارے مولانا کہہ رہے تھے، ہندوستان میں محرم پڑھنے جا رہا تھا، سامنے ٹرین میں سکھ بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے پوچھنے لگے مولانا بتائیں کربلا میں کیا ہوا تھا؟ کہ میں نے علی اکبر کے مصائب سنائے، سکھ ہزاروں قطار رونے لگے، میں نے عباس علمدار کے مصائب سنے، ہندو ہیں سکھ ہیں، ہزاروں قطار رونے لگے، میں نے قاسم شہزادے کے مصائب پڑھے، سارے سکھ رونے لگے، میں نے جب علی اصغر کے مصائب پڑھے، یہ سکھ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولانا بس کر، اب سے برداشت نہیں ہوتا، 6 مہینے کا بچہ اور اتنا بڑا زول، وہ بھی 3 دن کا پیاسا۔ ہاں کافر بھی سن کے روتے، مسلمان بھی روتے ہیں۔ مولا حسین نے جب آواز دی ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا، ایک مرتبہ خیموں میں کوہرام بپا ہوا، مولا حسین خیموں میں آئے، پوچھے کیا ہوا ہے؟ سب نے رو کر کہا مولا جب آپ نے فریاد کی، علی اصغر نے خود کو خیمے میں گہوارے سے گویا گرا دیا، گویا علی اصغر نے لبیک، مولا حسین نے فرمایا ربا علی اصغر لے آؤ، شاید بے حیا فوج کو رحم آ جائے۔ مولا علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے آئے، فرمانے لگے ہے بے حیا فوج، اگر تمہاری نظر میں دشمن ہے تو حسین ہے، اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ تمہارے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں، تھوڑا سا پانی اس بچے کو پلا دے۔ اور ادھر سے علی اصغر نے خشک زبان ہونٹوں پہ پھیری، یزیدی منہ پھیر کے رونے لگے۔ ابن سعد ڈر گیا کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے، کہا ہرملا جلدی کر تیر چلا،
حرملہ نے تیر و کمان اٹھائے مگر ہاتھ لرزے، تیر و کمان گر گئے۔ دوبارہ تیر و کمان اٹھائے ظالم نے مگر ہاتھ لرزے، تیر و کمان گر گئے۔ ابن ملعون نے پوچھا حرملہ کیا حسین سے ڈر رہے ہو یا علی اصغر بچے سے ڈر رہے ہو؟ فرمایا نہیں، تیرے ہاتھ کیوں لرز رہے؟ کہا جب تیر پھینکنا چاہتا ہوں کیا دیکھتا ہوں، ایک کالے مرغے میں بی ہے، گویا اس کے سر پہ قرآن رکھا ہے۔ حرملہ تیر نہ چلا، میرے بچے نے کیا قصور کیا؟ آئے ظالم نے پھر بھی تیر جلا دیا۔ آئے عزیزوں، عربوں کے پاس دو تیر ہوتے تھے، ایک انسانوں کو مارنے کے لیے، دوسرا گھوڑوں کو گرانے کے لیے۔ ظالم نے وہ تیر چلایا جو انسانوں کو مارنے کے لیے نہیں تھا۔ تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا۔ علی اصغر ذبح ہو گئے۔ حسین مولا نے وہ خون اپنے چہرے پہ ملا، اور یہ وہ لاش ہے جو حسین مولا خیمے میں نہیں لے گئے۔ خیمے کے پیچھے آئے، ننھی سی قبر بنائی، قبر میں لٹا دیا، کیونکہ مولا حسین کو معلوم تھا میری شہادت کے بعد ظالم لاشوں پہ گھوڑے دوڑائیں گے۔ علی اصغر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ گھوڑے کا وزن برداشت کر، مگر عزادارو بڑی سخت روایت پڑھنے والا ہوں، سادات مجھے معاف کریں، اولاد والوں معاف کریں، کبھی میں سخت روایت نہ پڑھتا، مگر ماں امام فرماتے ہیں اے ذاکے جتنی بھی سخت روایت ہو مومنین سے نہ چھپانا، انہیں پتہ تو چلے کربلا میں ہم پر کیا گزری۔ آئے کس زبان سے بیان کروں، جب 10 محرم گزر گئی، شام غریبہ بھی گزر گئی، 11 محرم کی تاریخ آئی، ظالموں نے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا۔ ملعون کہنے لگا ایک سر کم ہے، 72 نہیں ہے، 71 سر ہے، وہ ننھے بچے کا سر نہیں ہے۔ کسی ظالم نے کہا حسین خیمے کے پیچھے گئے تھے، علی اصغر کی قبر بنائی تھی، وہی لاش علی اکبر ہے۔ او سن سکو گے مومنو، ظالم نے کیا حکم دیا، 40 گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزے لے لے، ہائے زمین پہ مارتے جا، جہاں علی اصغر کی لاش ہوگی لاش مل جائے گی۔ 40 گھوڑے سوار آگے بڑھے، ادھر سے سکینہ تڑپنے لگی، سید زادیہ تڑپنے لگی، شاید سکینہ نے فریاد کی او میرے اللہ میرا علی اصغر بچ جائے، ظالم نیزے مارتے جاتے ہیں، سید زادیوں کی فریاد بلند، سکینہ کی فریاد بلند، ایک ظالم کا نیزہ پھنسا، نیزہ رکا، ننھی سی لاش، ننھی سی لاش نیزے پہ بلند ہوئی، سکینہ نے سر پیٹا، سید زادیوں نے ماتم کیا، ہائے علی
اصغر، ہائے علی اصغر، علی اصغر 2 مرتبہ شہید ہوئے، پہلے حرملا کے تیر سے، پھر ظالم کے نیزے سے۔ یا حسین یا الہی علی بحق علی اصغر، اے خدا علی اصغر کے صدقے میں ہمارے گناہ بخش دے۔ بہت سارے مریض ہیں، ہماری چھوٹی بچی بھی بیمار ہے، سارے مریضوں کے لیے دعا کریں۔ الہی علی بحق علی اصغر، الہی علی بحق علی اصغر۔